خطیب جن کی تقریر کو سن کر پورا ملک استفادہ حاصل کرتا فائدہ اٹھاتا ہے، جن کی تقریر کو سن کر بہت سارے لوگ وائز بن چکے ہیں، خطیب برقبار، خطیب الہند، مصلح قوم و ملت، زیغم رضویت حضرت علامہ الشاہ مفتی شہر یار رضا صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے۔ استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر۔ ارے بہت خوش نصیب ہے، حضرت ابھی بیمار تھے، ریکور ہو کے سب سے پہلے آپ کی کانفرنس میں آئے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی شہر یار رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ، تشریف رکھیں۔ واقعی میں یہ آپ سے حضرت کو محبت ہے کہ بیمار پڑنے کے بعد یہ پہلا پروگرام ہے جس میں حضرت نے شرکت فرمائی ہے۔ آپ کے دعوت محبت پہ حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دعا فرمائے کہ حضرت کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اپنے اس پورے زون کے لیے، صرف سیمانچل نہیں، یہ پورے زون کے لیے میں کہتا ہوں کہ پراؤڈ کی بات ہے کہ ان کی گفتگو ہندوستان کے ہر ضلع میں سنی جاتی ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے لوگ سنتے ہیں، چاہے حیدرآباد ہو، چنئی ہو، میں کہتا ہوں کہ بنگلور ہو، بڑے بڑے شہروں میں بڑے لوگ ان کی گفتگو کو سنتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر کلاس کے لوگ، انجینئر قسم کے لوگ، پرشاسن کے لوگ سنتے ہیں، اور ہمارا خطیب وہاں جا کر کے اپنے علاقے کا نام روشن کرتا ہے۔ بریلی شریف جو کہ مرکز اہل سنت کا اسٹیج ہے، جہاں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، وہاں لوگوں کو 5 منٹ 4 منٹ وقت ملتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 3 مرتبہ حضرت نے 40 منٹ تک خطاب فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 مرتبہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت نے 40 منٹ تک خطاب فرمایا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے، سب کے لیے، اس پورے علاقے کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضرت کی تقریریں ہوتی ہے۔ انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی حضرت نے گفتگو فرمائی، نیپال میں بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے، دبئی وغیرہ میں بھی حضرت نے تقریر فرمائی ہے۔ سب لوگ حضرت کے حق میں دعا فرمائے کہ اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، اور لمبی عمر عطا فرمائے، آمین، اور آپ کے ہاتھوں سے مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت ہوتے رہے آپ کی ذات سے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت آپ کی ذات سے ہوتی رہے، یہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں۔ حضرت آ گئے، ابھی ان کا آ ہی جانا آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ آپ سے محبت ہے، یہ پہلا پروگرام ہے، تشریف لائے ہیں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی زمین پر مدرسہ قائم فرمایا، منظر اسلام قائم فرمایا۔ آپ بہت بڑے زمیندار کے بیٹے تھے، کیونکہ آپ کے باپ داداؤں کو شیش محل ملا تھا۔ جب آپ تاریخوں کا مطالعہ کریں گے، بدایوں شہر میں اعلیٰ حضرت کے باپ داداؤں کو 400 بیگھا زمین تھی۔ اس وقت آپ کے آبا اجداد نے وہاں کے غریبوں کو بلا کر کے کہا تھا، آج کل ہم لوگ ایک ڈسمل زمین کے لیے لڑتے ہیں، وہ بھی دوسروں سے نہیں لڑتے ہیں بلکہ اپنے بھائیوں سے لڑتے ہیں، اور اس قدر لڑتے ہیں کہ ان کو مارنے پہ آمادہ ہو جاتے۔ کیوں؟ جب بندہ صرف دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے تو ایک ڈسمل کے لیے لڑتا رہتا ہے، لیکن جب بندے کی نظر میں آخرت آ جائے، مصطفیٰ کی محبت آ جائے، اور پھر ان کے بعد اللہ کی محبت آ جائے، تو وہ ایک ڈسمل کے لیے کبھی نہیں مرتا ہے، بلکہ وہ یوں کہتا ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ یعنی جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت آ جاتی ہے، تو وہاں کے غریبوں کو بلا کر کے کہا تھا کہ یہ زمینیں میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں، آپ اس پہ کھیتی کریں، اس پہ اناج اپجائے، یہاں فصل لگائے۔ تو وہاں کے غریبوں نے کہا تھا کہ حضور آج کل تو لوگ 1 ڈسمل زمین کے لیے لڑتے ہیں، آپ اتنی زمین کا اتنا بڑا حصہ ہم لوگوں کو دینا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں اب زمین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے قلم اٹھا لیا ہے، مصطفیٰ کی محبت میں دین کی خدمت ہم کو کرنا ہے۔ یہ زمین تمہیں کو مبارک ہو، دین کی خدمت مجھ کو مبارک ہو۔ اسی خاندان کا فرد جس کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی زمین پر مدرسہ قائم کر کے، حجت الاسلام کو پڑھا کر کے، مفتی اعظم کو پڑھا کر کے، صدر الشریعہ کو پڑھا کر کے، میں کہتا ہوں کہ علامہ ظفر الدین بہاری کو پڑھا کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا سپاہی تیار کیا۔ ایک طرف تو
آپ نے قلم سے کنزُل ایمان لکھا, آپ نے قلم سے میں کہتا ہوں کہ فتوی رضویہ لکھا, دوسری طرف نگاہوں سے علامہ ظفر الدین بہاری کو لکھنے کا کام کیا, دوسری طرف آپ نے نگاہوں سے جو کتابیں لکھی ہے اس کی یہ فہرست ہے. تو سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ ذہن دیا کہ مدرسہ قائم ہو جہاں سے دین کی باتیں ہو, جہاں سے قرآن کی باتیں ہو, جہاں سے شریعت کی باتیں ہو. مدرسہ جب تک زندہ رہے گا میں کہتا ہوں کہ تب تک مسلک اعلیٰ حضرت کی دھوم مچی رہے گی, اور اگر مدرسہ کمزور ہو جائے گا تو ہمارا دین کمزور ہو جائے گا. یہ مدرسہ ہمارے عقیدے کا تحفظ فرماتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں جبکہ یہ زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, لوگ ٹیکنیک کی بات کرتے رہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آج کے ترقی یافتہ دور میں انجینئر بننا ضروری ہے لوگوں کے لیے. اس بات کو میں قبول کرتا ہوں کہ اس وقت انجینئر بننا وقت کی ضرورت ہے, اس وقت ڈاکٹر بننا وقت کی ضرورت ہے, اس وقت میں کہتا ہوں کہ اسکالر بننا وقت کی ضرورت ہے, لیڈر بننا بھی وقت کی ضرورت ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یہ ساری ضرورتیں ہیں, لیکن انسانیت کی میں کہتا ہوں کہ انسان کون بناتا ہے, شخصیت سازی کہاں ہوتی ہے. آپ کیمبرج چلے جائیے, آکسفورڈ چلے جائیے, اب میں کہتا ہوں کہ AMU چلے جائیے, JNU چلے جائیے, اور آپ بڑے یونیورسٹی چلے جائیے. میں آج اس اسٹیج سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں جب شخصیت سازی کی بات آئے گی, انسان کو سنوارنے کی بات آئے گی, تو اس وقت میں کیمبرج سے بھی زیادہ ویلیو مدرسے کا سمجھا جائے گا, آکسفورڈ سے بھی زیادہ ویلیو اس وقت مدرسے کا ہے. میں کہتا ہوں کہ AMU سے بھی زیادہ ویلیو مدرسے کا ہے, JNU سے بھی زیادہ ویلیو مدرسے کا ہے. ہم نے دیکھا ہے شہروں میں بڑے گھر میں جب شادی ہوتی ہے اور ان کے بچے آکسفورڈ سے پڑھ کر کے آتے ہیں, ان کے بچے کیمبرج سے پڑھ کر کے آتے ہیں, ان کے بچے AMU سے پڑھ کے آتے ہیں, اللہ نے ان کو دولت دی ہے. تو شادیوں میں کیا ہوتا ہے, شادیوں میں جب کھانا لگایا جاتا ہے تو ان کا طریقہ دیکھیں, ٹیبل رکھ دیا جاتا ہے اور ان ٹیبل پہ کھانا رکھا جاتا ہے. ایک بات آپ یہ سمجھیں کہ انسان اور جانور میں کس چیز سے فرق کیا جاتا ہے. جیسے جانور کھاتا ہے انسان بھی کھاتے ہیں, جانور پیشاب پخانہ کرتا ہے انسان بھی پیشاب پخانہ کرتا ہے, تو فرق کس سے ہوتا ہے, ڈسپلین سے ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جانور اور انسان کے طریقے میں فرق ہوتا ہے. اب جانور کھڑے کھڑے پیشاب کر سکتا ہے, انسان کر ہی نہیں سکتا, یہ ان کے طریقے کے خلاف ہے. جانور کھڑے ہو کے کھانا کھاتا ہے, دیکھیں جہاں ملے وہاں وہ اپنا منہ لگایا, پھر وہاں وہ چر لیا, جہاں چاہا وہاں پیشاب کر دیا. جانور اور انسان میں ڈسپلین کا فرق ہوتا ہے. انسان اگر پیشاب کرے تو بیٹھ کر کے کرے گا, اپنی سطر کو چھپا کر کے کرے گا, کھانا ہی ہے تو ہر جگہ وہ چلتے چلتے نہیں کھائے گا. تو جانور اور انسان میں یہ فرق ہوتا ہے. شادیوں میں آپ دیکھیں کہ کیمبرج سے لوگ پڑھ کر کے آتے ہیں, آکسفورڈ سے لوگ پڑھ کر کے آتے ہیں. اب بڑے لوگوں کی یہاں شادی ہوتی ہے, ٹیبل رکھ دیا جاتا ہے, اس میں کھانا رکھا ہوا ہے, ایک طرف پلاؤ رکھا ہوا ہے, ایک طرف بریانی رکھی ہوئی ہے, ایک طرف قورمہ رکھا ہوا ہے, میں کہتا ہوں ایک طرف سبزی رکھی ہوئی ہے, ایک طرف پنیر رکھی ہوئی ہے. اب وہاں ایک صاحب پڑھے لکھے صاحب جو کہ لاء کی ڈگری حاصل کر کے آئے, جس نے انجینئر کی ڈگری حاصل کی ہے, جس نے میڈیکل کی ڈگری حاصل کی ہے, وہ بھی پڑھا لکھا انسان پلیٹ لیتا ہے اور لے کر کے چل چل کر کے مانگ کر کے کھاتا رہتا ہے. یہاں قورمہ لینا, وہاں میں کہتا ہوں کہ بریانی لینا, وہاں پہ سبزی لینا, وہاں سلاد لینا. AMU سے پڑھ کے کیا فائدہ ہوا کہ ہم انسان نہ بن سکے, کیا فائدہ ہوا کیمبرج سے پڑھ کر کے. یعنی کیمبرج سے پڑھ کے آنے والا بھی جانوروں کی طرح چل چل کر کے کھانا لے کر کے کھاتا ہے. لیکن اسی دارالعلوم فیضان اعلی حضرت میں بخاری پڑھنے والا نہیں بلکہ نورانی قاعدہ پڑھنے والے بچوں کو ہم نے دیکھا کہ جب وہ کھانا چاہتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے, اب بیٹھنے کے بعد دسترخوان لگا لیتا ہے, اب دسترخوان لگانے کے بعد اللہ کی نعمت کو اپنے سامنے میں رکھ لیتا ہے, پھر ہاتھوں کو دھل کر کے داہنے ہاتھ سے چبا کر کے وہ کھانا شروع کرتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام یونیورسٹیاں ہمیں ہنر سکھاتی ہے, مصطفیٰ کا مدرسہ تعلیم و تربیت ہمیں عطا کیا کرتا ہے. زندہ آباد زندہ آباد. دنیا کی تمام یونیورسٹیاں صرف ہنر سکھاتی ہے. ڈاکٹر بنیے پیسہ کمائیے, انجینئر بنیے پیسہ کمائیے, لیڈر بنیے پیسہ کمائیے, اسکالر بنیے پیسہ کمائیے. کون ہے یہ مصطفیٰ کا مدرسہ ہے جو ہمیں تعلیم و تربیت سے آراستہ کرتا ہے. بچے بیٹھ کر کے کھاتے ہیں, ہاتھ دھل کر کے کھاتے ہیں, جب کھانا ختم ہو جاتا تو الحمدللہ پڑھتے ہیں. یعنی کھانا شروع کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا, کھانا ختم ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ سارا سسٹم آف لائف
लाइफ कौन आपको अता करता है? सिस्टम ऑफ लाइफ मुस्तफा जान रहमत आपको अता करते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया का कोई भी दानिश्वर सिस्टम ऑफ लाइफ नहीं अता करता है। चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, वो सिस्टम ऑफ लाइफ नहीं देता है। चाहे वो न्यूटन हो, वो सिस्टम ऑफ लाइफ नहीं देता है। चाहे गांधी और नेहरू हो, अंबेडकर हो, सिस्टम ऑफ लाइफ नहीं देता है। बल्कि आज तो गांधी और नेहरू और अंबेडकर का शागिर्द मुस्तफा से खैरात की भीख मांग रहा है। ठीक किसी ने बहुत पहले कहा था, ज़हन इंसान को बेदार तो होने दे, हर कौम पुकारेगी हमारे है रसूल। तो सिस्टम ऑफ लाइफ सिर्फ इस्लाम के पैगंबर अता करते हैं। कितना अच्छा सिस्टम हुजूर ने दिया कि रास्ते पे चलो तो कैसे चलो, रास्ते के तकलीफों को दूर करो। हुजूर फरमाते हैं कि रास्ते में अगर कांटा देखो, पत्थर देखो तो उसको हटा दो। हदीस में आया है, सरकार फरमाते हैं कि जो रास्ते से कांटे को हटाता है, जो रास्ते से पत्थर को हटाता है, अल्लाह उसको सदका करने का सवाब अता फरमाता है। और सदका के बारे में आया, हुजूर फरमाते हैं अस्सदका तो तुतफी गज़ब रब्बी, सदका अल्लाह के गज़ब को टाल देता है। यानी सदका का सवाब अल्लाह आपको अता फरमाता है। रास्ते से कांटे को हटाना, रास्ते से पत्थर को हटाना। और मैं तो कहता हूं कि यहाँ के जवानों से कि एक महीने तक आप अपने पैगंबर की इस हदीस पे अमल कीजिए। रास्ते में कांटे देखिए तो उनको हटा दीजिए, रास्ते में पत्थर देखिए तो उनको हटा दीजिए। आजकल के लोफरों को मैं कहना चाहता हूं, जो मदरसे पे अंगुश नुमाई करता कि मदरसा कौन सी तालीम देता है, आओ मदरसा यही तालीम देता है कि राहों के कांटे को हटाया जाए, रास्ते के पत्थर को हटाया जाए। यही तालीम मदरसा देता है जो यूनिवर्सिटियां नहीं दे पाती है। ये तो तासुब का चश्मा तुमने लगा रखा है, इसीलिए तुमको मदरसा समझ में नहीं आता है। इसलिए कहता हूं कि समाज में अगर अच्छा इंसान चाहिए तो यूनिवर्सिटी के डेवलप करने की जरूरत नहीं है, मुस्तफा का मदरसा डेवलप करे। ईमानदार लोगों की तादाद चाहिए तो मैं कहता हूं कि कॉलेज के डेवलप करने की जरूरत नहीं, मुस्तफा के मदरसे को डेवलप करना जरूरी है। अगर आज भी यहां के जवान हुजूर की इस हदीस पर अमल करें कि हम कांटा देखें तो उनको हटा दें, हम पत्थर देखें तो उनको हटा दें, एक महीने तक इस हदीस पे अमल होता रहा तो एक महीने के बाद आपकी किसी गली से गैर मुस्लिम गुजरेगा और रात में उनके पांव में चोट लगेगी तो बरजस्ता वो ये कहेगा, लगता नहीं कि कोई मुसलमान इस रास्ते से गुजरा है। अगर मुसलमान गुजरा होता तो इस रास्ते में न पत्थर होता न कांटा होता। ये इस्लाम अभी लोगों को सिखाता है, यही मदरसे की तालीम है। तुम मदरसे पे अंगुशनुमाई करते कि मदरसा क्या सिखाता है, अरे तुम अपनी खबर लो कि तुम क्या सिखाते हो। मदरसा तो मैं कहता हूं, मदरसा तो खिदमत खल्क सिखाता है, मदरसा तो दूसरों की मदद करना सिखाता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में नहीं आया है, बल्कि मैं कहता हूं कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है। हुजूर फरमाते कि अल्लाह कयामत के दिन एक शख्स से पूछेगा, ए इब्ने आदम, जब मैं बीमार पड़ा तो तुमने मेरी इयादत क्यों न की? तो वो कहने वाला कहेगा, इलाही तू तो खुदा है, खुदा कहीं बीमार पड़ता, खुदा तो ऐब से पाक है, तू कैसे बीमार पड़ सकता? अल्लाह कहेगा कि मेरा फना बंदा बीमार पड़ा था, अगर तुम उसको देखने के लिए जाते तो मेरी रहमत को पाते। ये मदरसा हमको सिखाता है। कहेगा कि ए इब्ने आदम, जब मुझको प्यास लगी तो तुमने मुझको नहीं दिखाया। मैं एक अच्छी बात आपको सुना दूं ताकि और आपके जहन में आ जाए और जल्दी से अपनी तकरीर में पूरी कर लूं। जिस तरीके से मुसलमानों ने हिंदुस्तान में 1000 साल तक हुकूमत की थी, ठीक इसी तरीके से मुसलमानों ने स्पेन में 900 साल तक हुकूमत की। लेकिन जब ऐश परस्ती आ जाती है, जब गफलत गिरी आ जाती है, जब दुनिया की मोहब्बत बढ़ जाती है तो अल्लाह अजमत को उठा लेता है। और जब तक दीनदारी रहती है, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में बेइक्तिदार हुई अपनी। बेनमाजियों की तादाद हमारे यहाँ है, मैं कहता हूं कि यानी नाफरमानों की तादाद हमारे यहाँ है। जब तादाद बुरे लोगों की ज्यादा है और हम उसके बाद हुकूमत चाहते हैं, कैसे होगी? इसलिए कहा डॉक्टर इकबाल ने कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे है। 900 साल तक मुसलमानों ने स्पेन में हुकूमत फरमाई। जब ऐश परस्ती आ गई तो अल्लाह ने हुकूमत को छीन लिया, गैरों का कब्जा हो गया, गैरों की तलवारें चली, सारे मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। और जो भी बचे खुद मुसलमान थे, अपनी जान बचाने के लिए उसने अपना चेहरा तब्दील कर लिया, उसने अपना
لباس تبدیل کر لیا، اس نے اپنی شکل و صورت کو بدل ڈالا، لیکن اس بادشاہ کے کچھ مشیر تھے، اسپین کے بادشاہ کے مشیر نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت بھی کچھ لوگ اسپین میں مسلمان رہتے ہیں۔ تو ان کے بادشاہ نے کہا تھا کہ ہم کو تو کوئی داڑھی والا نہیں دکھتا ہے، ہم کو تو کوئی ٹوپی والا نہیں دکھتا ہے، اگر مسلمان ہوتا تو دکھتا۔ کہا کہ ہاں ہیں، انہوں نے اپنی شکلیں بدل ڈالی ہے۔ کہا کہ اسے کیسے پکڑا جائے، کیسے اس کو کھوجا جائے، ذرا آپ کنسیڈر کا استعمال کریں کہ کل مسلمانوں کی شناخت کیا تھی، یعنی عادل مسلمانوں کو کہا جاتا تھا، صدیق مسلمانوں کو کہا جاتا تھا، رحم دل مسلمانوں کو کہا جاتا تھا، میں کہتا ہوں کہ امین مسلمانوں کو کہا جاتا تھا۔ آپ برا مت مانیے، آج اگر سڑک کے کنارے میں شراب پی کر کے سویا ہوا کسی کو دیکھتا ہے تو غیر مسلم طنز کے طور پہ کہتا لگتا میاں معلوم ہوتا ہے، یعنی تاش کے اڈوں پہ دیکھتا ہے تو طنز کرتا ہے کہ میاں معلوم ہوتا ہے، بری جگہوں پہ دیکھتا ہے تو طنز کرتا ہے کہ میاں معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں یہ تحفظ مسلک اعلی حضرت کانفرنس سے ہم یہ عہد کر کے اٹھیں، اور آپ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ اتنے ظلم و زیادتی کے پہاڑ ہم پہ توڑے جا رہے ہیں، ہماری عبادت گاہوں پہ ٹارگیٹ، ہمارے مدرسے پہ ٹارگیٹ، ہماری قبرستانوں پہ ٹارگیٹ، اتنا ٹارگیٹ ہونے کے بعد بھی آپ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ سچی توبہ کریں؟ میں تو کہتا ہوں کہ آج آپ ارادہ کریں اور سچی توبہ کرتے ہوئے اعلی حضرت کی زبانی کہے میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ یعنی آج آپ یہ پکا عہد کر لیں اور یہاں سے یہ ارادہ کر لیں کہ الہی یہ سارا میرے گناہوں کا وبال ہے، میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ آپ توبہ کریں گے اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی آپ کو حکومت دینا چاہتا ہے، عزت دینا چاہتا ہے، آپ سچی توبہ کریں۔ آج ہماری پہچان کیا ہو گئی ہے، کل ہماری پہچان کیا تھی؟ اس نے کہا کہ یہاں رہتے ہیں، میں ان کا ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ کہا کہ ایک اپاہج آدمی لائیں اور ان کو سڑک کے کنارے سولا دیں دھوپ میں، اور پھر ان کے بغل میں پانی کا مشکیجہ رکھ دیا جائے، اور اپاہج کو لا کے سولایا گیا، پانی کا مشکیجہ رکھا گیا، اور پھر لوگ وہاں بازار میں آتے تھے۔ وہ اپاہج کہتا تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے جو مجھ کو پلا دے، لوگ آتے ان کی باتوں کو سنتے اور چلے جاتے، کوئی اس کو پانی تک نہ پلاتا۔ شام کے وقت میں ایک صاحب آئے، جب اس نے کہا کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے مجھ کو پانی پلا دے، جب وہ صاحب آئے تو اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، کوئی مجھ کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، کوئی کسی طرف تو ہے نہیں۔ وہ آئے، آنے کے بعد دیکھا کوئی نہیں ہے، آگے بڑھا، پانی کی مشکیزے سے پانی لیا اور پھر ان کے بعد اس کو پلانا شروع کر دیا۔ جو دن بھر دھوپ میں ایک معذور آدمی وہاں پڑا ہوا تھا، پانی پلانا شروع کر دیا۔ وہ پی کر کے دعائیں دینے لگا کہ کسی نے دن بھر مجھ کو پانی نہ پلایا، اے بھلے انسان تم نے مجھ کو پانی پلایا ہے۔ جیسے ہی پانی پلانا تھا کہ بادشاہ اور راجہ کے کارندے ہر طرف تھے، ان کے جاسوس تھے، ان کے مشیر تھے، وہ سارے لوگ چاروں طرف سے آئے اور ان کو آ کے پکڑ لیا، کہا کہ تم مسلمان ہو۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا تھا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، تو اس لوگوں نے برجستہ کہا تھا صبح سے لے کے شام تک اس معذور کو کسی نے پانی نہ پلایا ہے، تیرا یہ عمل بتاتا ہے کہ تو مسلمان ہے، کیونکہ تیرے پیغمبر نے کہا ہے کہ جو بھوکوں کو کھلائے گا اللہ اس کو کھلائے گا، اس کو سیراب کرے گا، جو پیاسوں کو پلائے گا اللہ ان کی پیاس بجھائے گا۔ اس لیے مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے اللہ پوچھے گا کہ جب میں پیاسا تھا تو تم نے مجھ کو نہ پلایا، کہنے والا کہے گا کہ الہی کہ تو رب ہے، کھانا پینا تو بندے کا کام ہے، تو اس سے پا کے کہے گا کہ میرے فلاں بندے پیاسے تھے، تم ان کو پلاتے تو میری رحمت کو پاتے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر بھوکوں کو کھلائیں گے اللہ کی رحمت کو پائیں گے، پیاسے کو پلائیں گے تو اللہ کی رحمت کو پائیں گے، مجبوروں کی مدد کریں گے تو اللہ کی رحمت کو پائیں گے۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں گے تو اللہ کی رحمت کو پائیں گے۔ یہی ہمارا مدرسہ ہم کو سکھاتا ہے کہ پیاسے کو پلایا جائے، بھوکے کو کھلایا جائے، مجبوروں کی مدد کی جائے۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مانوتا کی حفاظت کے لیے، ہیومینٹی کے تحفظ کے لیے سب سے زیادہ اگر ضروری ہے تو مصطفیٰ کے مدرسے کی حفاظت ہونا ضروری ہے۔ جب مصطفیٰ کا مدرسہ جوان ہوگا سماج میں اچھے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، تو مدرسے کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے اپنے مدرسے میں تعاون کیا، اللہ آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے، لیکن کہنے کی کیا ضرورت؟ جب تعاون کرنا ہے تو فوراً آپ تعاون کر دیا کریں، اس کے لیے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فوراً آپ تعاون کر دیں۔
تاکہ جتنی جلدی تعاون کریں گے آپ کو اتنا ہی ثواب مل جائے گا۔ چلتے چلتے ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے مدرسے سے پیار کیجئے، اس میں جو بچے پڑھتے ہیں مہمان رسول ان سے بھی پیار کیجئے، کیوں کہ بزرگوں نے ان سے محبت فرمائی، بلکہ آقائے دو جہاں نے خود ان سے محبت فرمائی۔ سرکار دو عالم حضرت ابو ہریرہ کو لے کر کے گئے، میں اس طویل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بس شارٹ یہ بتا دوں کہ آقائے دو جہاں نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا کہ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے، حضور نے کہا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، کیا حالت تم نے بنا لی؟ تو کہا کہ حضور بھوکا ہوں اس لیے دل بہلانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ سرکار نے ابو ہریرہ کو پکڑا، کہا چل میرے گھر چل، حضور اپنے گھر لے کر کے گئے، اور پھر اندر گئے تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ دروازے پہ مہمان ہے کچھ ہے؟ تو کہا کہ ایک پیالہ دودھ ہے، لا کر کے جیسے ہی باہر آئے تو حضور نے کہا کہ اہل صفا کو بولا کر کے لاؤ، وہ لوگ جو دین کا علم سیکھتے تھے، جس کو حضور نے اپنا مہمان بتایا تھا۔ سرکار نے ان لوگوں کو بلایا اور کہا کہ ابو ہریرہ ان لوگوں کو پلانا شروع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ پہلے سے بھوکے تھے، سوچ یہ رہے تھے کہ مجھ کو دودھ کا پیالہ ملے، لیکن حضور نے یہ کہا کہ تم ان مہمانوں کو، میرے مہمانوں کو جو قرآن سیکھتے ہیں، جو اسلام سیکھتے ہیں، جو دین سیکھتے ہیں، میرے ان مہمانوں کو پلانا شروع کرو۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دین کا علم سیکھتا ہے وہ مصطفیٰ کا مہمان ہوتا ہے، جو شریعت کا علم سیکھتا ہے وہ مصطفیٰ کا مہمان ہوتا ہے، یعنی جو یا مدرسے میں رہ کر کے دینیات کا علم سیکھتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا مہمان ہوتا ہے۔ تو اس مہمان سے پیار کرنا چاہیے۔ اور ایک بات میں آپ کو کہوں کہ ہر آدمی کو اپنا مہمان پیارا ہوتا ہے، سب کو اپنا مہمان پیارا ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کے اس گاؤں میں رک جاؤں اور مجھ کو یہ ناظم صاحب روک لے، کہے کہ مولانا بہت دنوں کے بعد آئے، آج میرے یہاں رک جاؤ، اور میں رک جاؤں، بعد فجر میں ان سے کہوں کہ میں جاتا ہوں ذرا تفریح کر کے آتا ہوں اور گھوم کے آتا ہوں آپ کے پاس، اور ہم گئے تفریح کرنے کے لیے، تو جیسے ہی چائے کی دکان کے قریب گئے تو دو چار لوگوں نے رک کر کے مجھ کو سلام کیا اور کہا کہ مولانا نئے معلوم ہوتے ہو، آج تک میں نے تجھ کو اس گاؤں میں دیکھا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں فلاں صاحب کا مہمان ہوں، نیا ہی ہوں۔ تو انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا کہ وہ اس سے تو میرا بڑا گہرا تعلق ہے، یعنی بڑا مضبوط تعلق ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ آپ کا تعلق آپ کے نبی سے ہے کہ نہیں؟ بلکہ دل و جان سے زیادہ آپ کا تعلق آپ کے نبی سے ہے، یعنی ساری دنیا سے، سارے لوگوں سے، مال دولت اولاد ماں باپ سب سے زیادہ آپ کا تعلق آپ کے نبی سے، یہی ایمان کا تقاضا ہے، اسی پہ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اب یہ بتائے کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میرا تو بڑا گہرا تعلق ہے، اور ان نقیب صاحب سے، آپ ان کے مہمان تو میرے مہمان، میرا ہاتھ پکڑا اور گھر لے کے گئے۔ انہوں نے وہاں میرے لیے دسترخوان بچھا ڈالا، اور پھر انہوں نے یعنی پانی رکھا، چائے رکھی، بسکٹ رکھا، ناشتہ رکھا۔ یہ میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہاں جو بھی نعمتیں تھی اللہ کی انہوں نے رکھ ڈالا۔ کسی نے آ کے کہا کہ آپ کے مہمان کی بڑی خاطر تواضع ہو رہی ہے، فلاں صاحب نے آپ کے مہمان کے لیے دسترخوان لگا دیا ہے، ان پہ اللہ کی نعمت کو رکھ دیا ہے، ان کے لیے چائے رکھ دی ہے، ان کے لیے ناشتہ رکھ دیا ہے، ان کے لیے کھانا رکھ دیا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر ان کو پہنچی تو ان کے دل سے دعا نکلتی ہے، آج بھی اگر کوئی سیٹھ اپنے گھر پر دسترخوان بچھا ڈالے اور پھر ان پہ پانی رکھ دے، پھر ان پہ چائے رکھ دے، پھر ان پہ کھانا رکھ دے اور کہے کہ میں مہمان رسول کو دعوت دیتا ہوں، تو جیسے ان کے مہمان کی یعنی مہمان نوازی پر ان کو خوشی ہوتی ہے، تو مدرسے کے بچے کی مہمان نوازی پہ مصطفیٰ جان رحمت کو خوشی ہوتی ہے۔ یعنی ہر آدمی کو اپنا مہمان محبوب ہوا کرتا ہے۔ تو یاد رکھو، گوال پوکھر کے لوگوں کے سال میں ایک دن تو ایسا بناؤ کہ دسترخوان مصطفیٰ کے مہمان کے لیے بچھایا کرو اور ان کو بلایا کرو اور ان کو کھلایا کرو۔ تو جس کا جو مہمان ہوتا ہے ان کا پیارا ہوا کرتا ہے۔ تو ایک دن سال میں مصطفیٰ کے مہمان کے لیے بچھائیے۔ شاید کے وقت زیادہ ہو رہا ہے، حضرت کو زیادہ دیر بیٹھانا بھی مناسب نہیں ہے، بیمار ہے، اس لیے چلتے چلتے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ بھوکے کو کھلائیے، ننگے کو پہنائیے، مجبوروں کی مدد کیجئے۔ جب آپ یہ کریں گے تو اللہ کی رحمت پائیں گے۔ سارے لوگ بیٹھے رہیں، حضرت آ گئے، یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ اور پھر ابھی آپ دستار بندی کا حسین منظر ملاحظہ کریں گے۔ اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ماشاءاللہ، زندہ باد۔